بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مختصر کوشش کرتا ہوں 2 سے 3 باتیں کرتا ہوں۔ پہلی بات سورہ عبسہ و تولا، اس میں ایک بات کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نبینہ صحابی آئے تو اللہ کے رسول نے کہا چلیں اس کو بعد میں بھی سمجھایا جا سکتا ہے کہ لیکن یہ جو بڑی شخصیات آئی ہیں ان کو ذرا پروٹوکول مل جانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ فرمایا ہے اما من استغنا فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى۔ یہ جو ہمارے اندر سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ یار یہ مولویوں سے تو بڑی دنیا ہے، وہ تو مسجد میں مدرسے میں آتی نہیں ہے، وہ تو نماز نہیں پڑھتی، جمعے نہیں پڑھتے، وہ تو یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے، تو ان کو دین کیسے سمجھانا؟ تو بھائی جان اما من استغنا فانت له تصدى، جو دین نہیں سیکھنا چاہتے اب آپ دھکے سے ان کو دین کیسے سکھا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ ان کو سکھا لیں، لیکن یہ ہے کہ اس سے آپ دین کا حلیہ نہ بگاڑیں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ اب جو دین سیکھنا نہیں چاہتا تو میں دین کو اس کی سطح پہ لے جاؤں گا۔ مطلب یہ ہے کہ اب وہ مسجد میں مدرسے میں نہیں آتے تو اب وہ چونکہ فلمیں دیکھتے ہیں تو چلے میں فلمیں بنانا شروع کر دیتا ہوں۔ تو بھائیان یہ بات صحیح نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، کہا یہ جاتا ہے، آج جو ویڈیو ایک وائرل ہوئی ہے اس میں بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، اب مجھے نہیں پتا کہ یہ ان کا ماحول کیا ہوتا ہے گھروں کا۔ ہم جس طرح کے پینڈو دیہاتی لوگ ہیں، ہمارے ہاں تو بار صورت بڑے چھوٹے کا و احترام اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ بچے، جیسا کہ بتایا جاتا ہے کہ جی یوتھ پتہ نہیں کدھر نکل گئی ہے، اور یہ جو مطلب نوجوان ہیں جو سن المراہقہ میں ہیں، ٹین ایجر جن کو بولا جاتا ہے، جی وہ بڑے منہ زور ہو گئے۔ ہو سکتا ہے وہ ان کے اپنے امی ابا کے ساتھ بھی اس طرح کا ہی رویہ رکھتے ہوں، لیکن باہر صورت یہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے، مطلب پہلے تو یوتھ کلب والے ہوتے تھے کہ وہ کبھی مولویوں پہ کبھی کوئی ٹچ کر کبھی کوئی ٹچ کر، تو وہ چلے پھر بھی کوئی بات تھی۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ بڑے یعنی لافٹر لینا یہ شروع ہو گیا۔ وہ اسی مولانا صاحب کو تو وہ 313 مسلمان اور معراج کا واقعہ اور یہ واقعہ اور وہ واقعہ، تو بھائی جان کیا ہو گیا آپ کو یار؟ کو خدا کا خوف کرو۔ اب علماء کو نصیحت آپ نے اس انداز سے کرنی ہے کہ آپ بچوں کے منہ میں الفاظ ڈال کر اور ان کو پلانٹڈ چیزیں کر کے، اور آپ ان کو، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے ان کو نہیں بھی سکھایا، ان بچوں نے بیٹھ کے اس طرح کی بدتمیزی کی ہے اور اس طرح کی رقیق اور ہلکی گفتگو کی ہے، تو آپ کو کس حکیم نے آپ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو معاشرے میں لانی چاہیے؟ اور اب اوپر سے مطلب یہ وکیل بلا توکیل، اور آپ یہ سمجھیں کہ عذرِ گناہ بدتر از گناہ۔ یہ ایک بندہ کہہ رہا تھا اوئے ہوئے ہوئے، آپ اپنے ان کو اب آپ ڈانٹ ڈپٹ کریں گے تو یہ اپنے مسائل آپ کو نہیں بتایا کریں گے۔ او خدا کا خوف کرو بھائی جان، کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے مسئلہ بتانے کا؟ یہ تو آپ لافٹر لے رہے ہیں، یہ تو آپ مطلب جملے کس رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یوتھ اپنے مسائل نہیں بتائے گی۔ تو بھائی جان یہ رویہ صحیح نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یعنی اس میں ان کی 2 غلطیاں ہیں۔ ایک غلطی یہ ہے کہ انہوں نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ مسائل کو کہا کہ یہ بار بار بیان نہیں ہونے۔ یہ کیوں نہیں بیان ہونے چاہیے بھائی جان؟ اللہ کے رسول نے نماز کا ذکر کتنی بار ہے قرآن کریم میں؟ زکوٰۃ کا کتنی بار ہے؟ جہاد کا کتنی بار ہے؟ اور دیگر جتنے مسائل ہیں، قیامت کا ذکر کتنی بار ہے؟ آخرت کا ذکر کتنی بار ہے؟ جنت جہنم کا تذکرہ کتنی بار آیا ہے؟ اور آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ مطلب یعنی آپ یہ کہتے ہیں جی ہم نے ان کو، یعنی یہ جو نئی پود ہیں ہم نے ان کو دین سکھانا، تو پہلے آپ تو دین سیکھ لو خود ہے۔ آپ کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعے کی روٹین کیا تھی؟ جمعے میں مصنون چیزیں کیا ہیں؟ آپ تو کل کو یہ بھی کہنا شروع کر دیں گے کہ ہر جمعے سورہ کاف، ہر جمعے سورہ کاف، اور ہر جمعے صبح کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر، اور ہر جمعے میں ہی آپ یعنی سبح اسم ربک الاعلی اور اللہ تعالیٰ کا حدیث الغاشیہ اور اذا جاءک المنافقون اور سورہ جمعہ۔ آپ کو نہیں پتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنی؟ صحابیہ کیا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ قاف والقرآن المجید جو ہے یہ اتنی زیادہ جمعے کے اندر پڑھی، اتنی زیادہ پڑھی کہ مجھے زبان نہیں یاد ہوگی۔
اب آپ یہ بھی کہنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ کاف القرآن مجید ہی ہر جمعے کاف القرآن مجید ہی، کیوں کوئی اور کام بھی آپ کو کر لینا چاہیے؟ تو بھائی جان آپ پتہ نہیں آپ کو مسئلہ کیا ہو گیا، آپ کا یہ حق بنتا ہے آپ یہ کہیں کہ یار ہماری ضرورت کے مسائل بھی بیان کریں، لیکن یہ آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ باتیں آپ کیوں بار بار بیان کرتے ہیں۔ اور پھر کیا آپ ایسے رہیں گا جیسا کہ آپ مطلب ہے کہ فقیہ زمانہ اور امام سرخسی کے آپ گویا کہ پڑپوتے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی نماز روزے کے، نماز کے مسائل آپ کو آتے ہیں، زکوٰۃ کے مسائل آپ کو آتے ہیں، حج کے مسائل آپ کو آتے ہیں، وضو کے مسائل آپ کو آتے ہیں، غسل کے مسائل آپ کو آتے ہیں، طہارت کے مسائل آپ کو آتے ہیں۔ تو اگر آتے بھی ہوں تو ایسا نہیں کہنا چاہیے، تو کجا یہ ہے کہ آپ کو یہ چیزیں آتی بھی نہ ہوں۔ اور اگلی بات جو ہے نا کہ یہ کہ علماء معاشرتی مسائل بیان نہیں کرتے، دیکھیں جی یہ مجموعی طور پہ ہم سب کو یہ بات ماننی چاہیے اور ہم یہ مانتے ہیں، اور اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کی یہ ضد صحیح نہیں ہے۔ علماء کے اندر بھی کمیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، مذہبی طبقے میں بھی مسائل ہو سکتے ہیں۔ اب یہ لادینیت جو پھیل رہی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے نا، مسلمان جو زوال کا شکار ہیں اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے، لیکن اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی صحیح نہیں ہو رہا، سارا کچھ ہی غلط ہو رہا ہے۔ اور بھیا نا آج کل جو دین کی کوئی رمق باقی ہے، کوئی اللہ اللہ کرنے والے ہیں، اگر آج بھی کسی کے کان میں کوئی اذان دینے والا ہے اور آپ کو بتانے والا ہے کہ غسل میت کو کس طرح دینا ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں یعنی کفن کی چادریں کتنی ہونی چاہیے، قبر کیسے نکالنی ہے، میت کو کہاں سے دفن کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اگر کرنے والے ہیں نا، تو یہ پینٹیں شرٹیں والے اور یہ فلمیں بنانے والے اور موویاں بنانے والے اور مطلب چمک دمک میں یہ پرومو بنانے والے نہیں بتا رہے ہیں آپ کو، یہ وہی مولانا صاحب بتا رہے ہیں جس نے اپنے پاؤں اور گٹے گسائے ہوئے ہیں صفوں پہ بیٹھ کے۔ تو ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک بہت بڑی ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ ورنہ آپ میں سے کون بندہ ہے جو نماز بھی پڑھا سکتا ہے 5 وقت کی؟ آپ میں سے کون بندہ ہے جو خطبہ جمعہ بھی دے سکتا ہے؟ اور پھر وہ ایک چھوٹا بچہ اس میں یہ کہہ رہا تھا، وہ جو مولانا صاحب کی ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی، وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ والا جو کمیونیکیشن گیپ ہے نا، اس کو آپ صرف مولانا صاحب کو آپ ذمہ دار نہ ٹھہرائیں، یہ اصل میں ایک طبقاتی مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح آپ جو بات کر رہے ہوتے ہیں، مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو محمد علی صاحب ہیں یا راجہ ضیاء الحق صاحب ہیں یا یہ یوتھ کلب والے جو ہے نا، یہ کسی مسجد میں آگے مطلب ہماری مسجد میں جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں، یہ وہاں پہ جمعہ پڑھانا شروع کر دیں تو بھائی جان 80% بندوں کو ان کی بات سمجھ ہی نہیں آنی۔ یہ جس انداز سے باتیں کرتے ہیں، انہوں نے یعنی جس کو ہم عقیدہ کہتے ہیں انہوں نے انگلش میں اس کو کچھ کہنا ہے، جس کو ہم ایمان کہتے ہیں انہوں نے انگلش میں اسے کچھ کہنا ہے، جس کو ہم مطلب اللہ اور اس کا رسول ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پروفٹ میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بار صورت یہ لب و لہجے کا فرق ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ علماء کرام جہاں پہ جمعہ یا خطبہ دے رہے ہوتے ہیں وہاں پہ لوگ کس طرح کے ہیں، اس میں ٹھیک ہے کوئی 10 سے 15% یا 5% لوگ ایسے ہوں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ انگلش میں بھی بات کی جائے، لیکن بہر صورت بھی ان کو اردو تو سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اگر ان کو نہیں بھی آتی تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو 70-75%, 80% لوگ ہیں ان کو اگر آپ اس طرح انگلش بولیں گے تو ان کو کیا سمجھ آنے والی ہے؟ تو یہ بات درست نہیں، بلکہ میں تو یہاں تک نا ان بھائیوں کو میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ نا ان کو عربی تو آتی ہی نہیں ہے، ان کو اردو بھی نہیں آتی۔ اور اس کی وجہ پتہ کیا؟ اس کی وجہ یہ میں ان کو سن رہا ہوتا ہوں کہ یہ اردو والی تعبیرات بھی اردو کی تعبیریں نہیں بول رہے ہوتے، یہ پہلے انگلش کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، یعنی بات کو پہلے انگلش میں سوچتے ہیں پھر اس کا نا اردو ترجمہ کرتے ہیں۔ اور اس پہ باقاعدہ اگر ان میں سے کوئی بھائی بات کرنا چاہے تو میں باقاعدہ، کیونکہ سنتے ہوئے ہمارا یہ ذہن تو نہیں ہے، ہم نے ان پہ کوئی PhD یا مقالہ تو نہیں، تھیسس تو نہیں لکھنا کہ ان کا کیا ہے، لیکن سنتے ہوئے باتیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں کہ بھائی جان یہ اتنی الٹی سیدھی یہ باتیں اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اس چیز کو انگلش میں سن رہے ہیں۔ تو پھر مجھے تو یہاں تک بھی یاد ہے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں یا حدیث پڑھتے ہیں عربی میں، یعنی عربی میں دین نازل ہوا ہے تو ہم ظاہر ہے اس کو براہ راست اس کی اصل عبارت پڑھتے ہیں قرآن سے یا حدیث سے، تو پھر ہم نا اس کا اردو ترجمہ کرتے ہیں۔ اب اس قوم کے ذہنوں پہ انگلش اتنی سوار ہے، ان میں باقاعدہ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جن کو عربی تو نہیں آتی۔ اچھا بھئی آپ کو عربی نہیں آتی، آپ عربی نہ بولیں، آپ سیدھا اردو میں بات کریں تو اردو میں اس کا مفہوم بتا دیں، یہ پہلے اس کو انگلش میں پڑھیں گے پھر اس کا اردو ترجمہ کریں گے۔ تو
یار یہ کیا مطلب، اب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایسے نہ کریں، ٹھیک ہے آپ کی مجبوری ہوگی، آپ کے کوئی 5-10%، 15% لوگ جو ہے نا ان کا یہ مسئلہ ہوگا، لیکن آپ دوسروں پہ کیوں تھوپتے ہیں کہ دوسرے بھی آپ کی طرح کے ہو جائیں؟ تو یہ آخری بات جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ مولانا صاحب کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو بھائی جان مولانا صاحب کی وہ عربی شاعر نے کہا تھا نا، اللہ یعلم انا لا نحبکم ولا نلومکم اذ لا تحبون، یہ تو پھر فرق ہے۔ آپ کو مولانا صاحب کی سمجھ نہیں آتی، یا آپ کو آپ کہہ لیں کہ 80% طبقے کی اگر آپ کو سمجھ نہیں نہ آتی، تو اس 80% کو آپ 20% کی بھی تو سمجھ نہیں نہ آ رہی۔ تو اس میں ٹھیک ہے اگر کوئی آپس میں مطلب کمیونیکیشن گیپ کو ختم کرنے کا مقصد صرف یہی تو نہیں ہے کہ اب سارے کے سارے فرفر انگلش بولنا شروع ہو جائیں اور وہ اپنی تہذیب و ثقافت سے جان چھڑا لیں اور وہی جملے وہ بولنا شروع ہو جائیں، جیسا کہ اب آپ یہ ویسے ہے کہ ہمارے اندر یہ مسئلے آگے آنا شروع ہو گئے، باقاعدہ علماء کے اندر بھی اور جو روایتی قسم کے لوگ ہیں ان کے اندر بھی یہ آنا شروع ہو گئے، لیکن خود میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ زمانے کی دوڑ کے ساتھ ساتھ جو روایتی طبقہ ہے نا، وہ اپنے آپ کو آپ کہہ لیں کہ کسی حد تک اپ گریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہے نا یہ آپ کو ٹس سے مس ہوتے نظر نہیں آئیں گے، ذرا شرم اور حیا نہیں کریں گے، لوگوں کے اوپر تنقید کر رہے ہوں گے کہ ان کو زمانے کا نہیں پتا، یہ نہیں پتا، اور ذرا شرم حیا نہیں کریں گے، قرآن غلط پڑھ رہے ہوں گے، حدیثیں غلط پڑھ رہے ہوں گے، ان کا مفہوم غلط بیان کر رہے ہوں گے، تو بھائی جان آپ کو بھی تو اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر صورتحال یہ ہے کہ آپ شیشے کے مکان میں بیٹھ کے دوسروں کو جب پتھر ماریں گے تو پھر اس طرح کی باتیں تو ہونی ہیں۔ تو میرے خیال میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی دو طبقے ہیں اور وہ الگ الگ طبقے ہیں اور ان کا اپنا دائرہ کار ہے اور ڈومین ہی بالکل الگ ہو گئی ہے، تو پھر آپ کو اپنے دائرہ کار میں رہنا چاہیے۔ آپ ان لوگوں کو سمجھائیں جن کے یہ مسائل ہیں، جن کا جو آپ کے آس پاس ارد گرد رہنے والے ہیں، لیکن اگر آپ مسجدوں کو آباد کرنے والوں اماموں کے پیچھے اور خطیبوں کے پیچھے پڑ جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی ایک بندہ بھی نماز نہیں پڑھا سکتا، آپ میں سے کوئی ایک بندہ بھی جو جمعہ نہیں پڑھا سکتا، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ ان کے ساتھ بعض جو ہے نا وہ مطلب کچھ لوگ ایسے ہیں جو انہوں نے مدارس کی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، تو ٹھیک ہے یہ اچھی بات ہے، ایسا ہونا چاہیے، لیکن ہم یہ بات بھی سمجھتے ہیں کہ وہ جو مدارس کے لوگ جو ان کے ساتھ اٹیچ ہیں نا، ان کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ جو رسوخ روایتی علماء کے اندر ہے نا وہ ان کے اندر بھی نہیں ہے، تو وہ اندھوں میں کانا راجا والی بات بھی ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن مطلب اصل بات یہ ہے کہ ہر بندے کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ دوسرا بندہ بالکل جاہل ہے اور سارا 30 مار خواہ میں ہی ہوں۔ ہم تو اپنے بھائیوں کو بھی یہ بات سمجھاتے ہیں، ہمارے بعض بھائی ہیں وہ یعنی ان پہ جب نقد کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں جی بس ان کو، ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کوئی کام لے رہا ہے، دعوت کا کوئی کام لے رہا ہے تو ٹھیک ہے ان کو کرنا چاہیے، لیکن یہ تو ہے مطلب کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بندہ اپنی حدود سے تجاوز نہ کرے، یہ تو نہیں کہ دوسرے بندے کو آپ نے زیرو ہی کر دینا ہے۔ اگر آپ اس طرح کریں گے تو ظاہر ہے پھر اس طرح کے کئی ایک مسائل ہیں جو آپ کو آئیں گے، اور میرا یہ جی چاہتا تھا کہ میرے پاس یہ جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ محمد علی بھائی اور یہ ان کے ساتھ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں نا، مجھے ان کا نمبر ملے تو میں ذرا ان سے فون کر کے پوچھوں کہ بھائی جان آپ کو نماز کے مسائل سارے آتے ہیں کہ اب آپ کو اتنی تکلیف ہونا شروع ہوگی کہ آپ کو کوئی نماز کے مسائل۔ آخری بات میں کر کے ختم کرتا ہوں، اس میں ایک بات یہ کی گئی اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے، یہ کی گئی کہ ایک مولانا صاحب جو ہے نا وہ بریانی بٹ رہی تھی تو انہوں نے تقریر کے دوران ہی کہہ دیا کہ میرے لیے کر دینا۔ اب آپ دیکھیں ان کا یہ حال ہے، یعنی دوسروں کو یہ ادب آداب اور احترام اور دوسرے کا یہ ہے، اور اب ان کا حال یہ ہے کہ اس طرح کے الزام لگانے پہ آ گئے۔ آپ مجھے بتائیں کہ دنیا کی کون سی مسجد ہے کہ جس میں دوران خطبہ بریانی بٹتی ہے اور مولانا صاحب وہاں پہ یہ کہتے ہیں جی ایک پلیٹ میرے لیے بھی رکھنا ہے؟ یہ اپنے آپ کو اپنا پیٹ ننگا کرنے والی بات ہے، اور آپ لوگوں کو گویا کہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کبھی مسجد میں گئے ہی نہیں ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ خطبہ جمعہ کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔